یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور اس طرح ہم نے قدرت دی یوسف کو زمین میں، اور تاکہ ہم اس کو تعلیم دیں باتوں کو ٹھکانہ لگانے کے لیے، اور اللہ غالب ہے اپنے معاملے پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فلما، اور یوسف جب پہنچے اپنی قوت کو، دیا ہم نے اس کو حکم اور علم، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وراءدتہ، اور پھسلایا اس کو اس عورت نے کہ یوسف اس کے گھر میں تھے اس کی خواہش کے بارے میں، اور بند کر دیے اس عورت نے دروازے، اور کہنے لگی جلدی کرو، تجھے کہتی ہوں۔ فرمایا اللہ کی پناہ، بے شک میرا آقا ہے، اچھا بنایا ہے اس نے میرا ٹھکانہ، بے شک شان یہ ہے کہ فلاں نہیں پاتے ظلم کرنے والے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق کہ وہ عورت قصد کر چکی تھی اس کا، اور ہرگز نہ دیکھتا وہ اپنے رب کے برہان اور دلیل، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ لوگوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چلا آ رہا ہے، اور کل تک آپ نے اتنی بات پڑھی کہ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، اور اس کو کنان کا ایک قافلہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا انہوں نے کنویں سے نکالا، اور بھائیوں نے ان کو کچھ پیسوں کے بدلے میں ان کو آگے بیچ دیا۔ اب یہ قافلہ، مسافت لکھی ہے تفسیروں کے اندر، 8 دن کی مسافت ہے وہاں سے مصر کی، یا 10 دن کی مسافت ہے مصر کی۔ تو اب اس سے پہلے وہاں کے باشندے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کون سا قافلہ کون سی چیز لے کر آ رہا ہے، اور کیا بیچنا چاہتا ہے، اور ان کے پاس کیا مال ہے، کیونکہ وہ انتظار کرتے تھے کہ ہم اپنی آڑت پر لے جائیں اپنی منڈی میں، یا ہم ان سے مال خرید کر ہم خود ہی بیچیں۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم اس کو بیچنے کے لیے لائے ہیں۔ تو اب یہ اس حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا چرچا پورے ہی علاقے کے اندر پھیل گیا، اور خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب مصر کے وزیر اعظم کو وہ پتہ چلا، وہ بھی اس خرید فروخت کے اندر، خرید کے اندر شریک ہوا کہ میں بھی اس غلام کو خریدوں۔ اب بہت ساری اس پر کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، کچھ حقیقت پر مبنی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو ایک قصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، لیکن وہ ناول کے اندر ہے، لیکن اس کی حقیقت کا مجھے بھی علم نہیں، لیکن عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ مشہور ہے کہ ایک بڑھیا عورت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی خریدار بن کے آئی ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ آپ اس کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، وزیر اعظم تک خریدار ہیں، اور بڑے پیسے والے مالدار لوگ ہیں، اور آپ کے پاس تو تھوڑی سی پونجی ہے، اس کے بدلے آپ کس طرح خرید سکتی ہیں؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس عورت نے کہا کہ ملے یا نہ ملے یوسف علیہ السلام، لیکن کل خریداروں کے اندر جب نام کی باری آئے تو ان خریداروں میں میرا نام بھی لکھا جائے کہ یہ بڑھیا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی تھی۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بزاوی کے اندر لکھا ہے کہ 20 درہم اور 2 کپڑے، 2 سوٹ اور 2 جوتوں کے بدلے میں، اور کہنا وزیر اعظم، مصر کے وزیر اعظم نے ان کو خریدا اور ان کو اپنے گھر لے کر گئے، اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے اس کا خیال کرنا ہے، اور یہ کیونکہ بچہ ایسا خوبصورت بھی ہے اور معصوم بھی ہے، یہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ دے گا، اور اس کی اولاد بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔
اللہ جس کو چاہے بیٹا دے دے، اللہ جس کو چاہے بیٹی دے دے، ہاں علاج کروانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سنت کے مطابق انسان کو علاج کروانا چاہیے تاکہ میری اولاد ہو جائے۔ اور پہلے زمانے میں جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو حکیم تھے وہ نبض دیکھ کر یا زبان دیکھ کر، آنکھ دیکھ کر مرض کی تجویز کر دیا کرتے تھے، یہ اس کی مرض ہے۔ اور دنیا کے اندر کوئی ایسی مرض نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو سوائے دو مرضوں کے۔ ایک مرض جو ہے بڑھاپا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ بڑھاپے کو نہ آنے دیا جائے اور بڑھاپا آئے نہ انسان نوجوان رہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور دوسری موت ہے، موت کا بھی دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں ہے۔ اور باقی مرضیں جتنی بھی ہیں اللہ نے ان کا علاج رکھا ہے۔ ہاں ایک ہے تشخیص کا نہ ہونا، یعنی آج کل کی جو مشینری ہے، ایک مشین پہ آپ جائیں تو وہ کچھ بتاتی ہے، دوسری کچھ بتاتی ہے، اور لیکن پہلے زمانے والے حکیم جو تھے وہ انسان کی نبض دیکھ کر بھی بتا دیتے تھے کہ یہ نبض ہے۔ خیر یہ زمرے کے اندر بات آ گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اب اس عورت نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہے۔ گھر کے اندر بڑا ان کو علیحدہ مکان دیا گیا، کمرہ تھا ان کے لیے، خوبصورت جگہ، رہائش، کھانے پینے کا انتظام، اور وہ جو وزیر صاحب تھے ان کا آنا جانا رہتا تھا دورے پر۔ تو وہ کسی سفر پر گئے ہوئے تھے تو ان کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواہش پوری کرنے کی دعوت دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ ایک تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ جو شخص مجھے اس گھر کے اندر لے کر آیا ہے وہ میرا مجازی رب ہے، اس نے مجھے آ کر اچھا کھانا دیا، اچھا لباس دیا، اور میں غلام تھا، مجھے غلامی کی زندگی سے نکال کر یہاں آزادانہ زندگی بسر کر رہا ہوں، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور دوسری تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات، وہ میں اس سے ڈرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے کنویں سے نکال کر پھر میں غلام بنا، پھر منڈی کے اندر میں بکا، پھر بکتا ہوا میں آج مصر کے وزیر کے گھر میں رہ رہا ہوں، تو میں اس رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ عورت نے کہا کہ نہیں، بس آپ جلدی کریں۔ عورت نے دروازوں کو بند کیا۔ اس کا نام زلیخا ہے، اور راحیلہ بھی اس کا نام لکھا ہے، لیکن مشہور زلیخا ہے۔ اب اس نے دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام رکے کیوں؟ کیونکہ اللہ کی برہان آ گئی۔ اب اس کے بارے میں دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے اندر خواہشات کا مادہ ضرور ہوتا ہے لیکن گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ وہ نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہے، تو اس لیے پیغمبر کی ذات معصوم تھی، تو اس لیے وہ گناہ کے قریب نہیں گئے۔ دوسرا یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یعنی شکل، ان کے مثلی شکل ان کے سامنے آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دانتوں کے اندر انگلی دی ہوئی ہے اور اشارہ کیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اگر آپ یہ کام کریں گے تو نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، ایک ہے انسان کا جسم، اصلی جسم، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک ہے مثلی۔ مثلی کون سا ہے؟ جیسے ہم رات کو سوتے ہیں اور خواب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پاس گئے ہوئے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، کسی کو ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن اگر صبح اٹھ کر آپ اس سے پوچھیں کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی، تو وہ کہ تیرا دماغ خراب ہے، میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، تو پتہ نہیں کہاں تھا، اور تو کہہ رہا ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ مثلی تھا، جسم مثلی تھا، یعنی مثال تھی اور حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جسم وہاں پر جو پہنچا ہے، اس سے یہ عالم الغیب کی بات تسلیم اور ثابت نہیں ہوتی۔ اگر عالم الغیب کی بات ثابت کرتے ہیں تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا مصر کے اندر رہ رہا ہے، اور پھر وہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی نہ جاتی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں تھا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد پھر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا کہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔